نیکسٹ ایپیسوڈ میں فرحہ نوشیروان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سوسائیڈل اٹیمپٹ کرے گی اور دوسری طرف دعا کی آخر کار اپنے گھر والوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ ناظرین، جب فرحہ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام حربے بیکار جا رہے ہیں اور نوشیروان کسی طرح بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہے، دوسری طرف دعا بھی جب اس کو تنزیہ کہتی ہے کہ میں نوشیروان کی بیوی ہوں اور اپنا مقام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ کیا ہے، تو فرحہ بھی سوچ لیتی ہے کہ اس لڑکی کو نہ صرف مزہ چکھانا ہے بلکہ اسے نوشیروان کی زندگی سے نکال کے نوشیروان کو واپس حاصل کرنا ہے۔ تو اب نوشیروان کے پیچھے دو عورتیں پڑ چکی ہیں، ایک یہی فرح اور دوسری کشمالہ، اور دونوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ نوشیروان کی زندگی سے دعا کو نکال کے اسے حاصل کرنا ہے۔ لیکن نوشیروان کی زندگی کی تمام تر خوشیاں، تمام تر محبت صرف اور صرف دعا کے لیے ہے۔ اس بات کا احساس فرح کو ہو جاتا ہے کہ اب نوشیروان کے دل میں فرح کی وہ جگہ نہیں ہے جو اس کے چھوڑ کے جانے سے پہلے تھی، اب صرف دعا ہی نوشیروان کی زندگی پر اور اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر چکی ہے۔ تو جب نوشیروان فرح کو مستقل اگنور کرتا ہے، اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتا، تو فرحہ کسی طرح سے نوشیروان سے ملنے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے، اور جب نوشیروان سے ملتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے اپنے دل سے نکال دیا لیکن میں اپنے دل سے تمہیں نہیں نکال سکی، اور مجھے احساس ہو چکا ہے کہ نہ تو اب تم مجھے اپناؤ گے نہ مجھ سے نکاح کرو گے، تو میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اپنے بازو پہ کٹ لگاتی ہے اور وہیں پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ نوشیروان تو اس اچانک افتاد کے لیے مینٹلی تیار ہی نہیں ہوتا، وہ تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرحہ فرحہ پکارتا رہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ فرحہ تو بس ایسے لگتا ہے اب مری کہ کب مری۔ نوشیروان کہتا رہ جاتا ہے فرحہ آنکھیں کھولو، فرحہ آنکھیں کھولو، لیکن فرحہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ نوشیروان کو فرحہ پہ شدید غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے آخر یہ کیا پاگل پن ہے، پلیز اپنی آنکھیں کھولو، آنکھیں بند مت کرنا۔ فرحہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جب تم نے بتا دیا کہ تم صرف دعا کے ہو تو اس کے بعد اب میرا جینا مرنا ایک برابر ہے، پلیز مجھے مر جانے دو۔ لیکن نوشیروان اس طرح سے تو اسے اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتا، بے شک اس سے محبت نہ سہی لیکن تھوڑا بہت دل میں اس کے لیے احساس تو ہے۔ اس لیے نوشیروان فوراً جعفر کو کال کرتا ہے اور فرحہ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں پہ نوشیروان جعفر فرحہ کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں، جبکہ نوشیروان کو دعا کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اگر دعا کو یہ سب پتہ چلا تو پتہ نہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ حال ہی میں تو نوشیروان نے دعا کو یقین دلایا ہے کہ اب اس کی زندگی میں فرحہ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نوشیروان جعفر کو بھی سختی سے منع کر دیتا ہے کہ یہ بات بیگم صاحبہ تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوسری طرف دعا جب اپنے گھر والوں کے لیے بہت اداس ہوتی ہے تو خود ہی فضا کے اسکول پہنچ جاتی ہے۔ اتفاق سے دعا کو وہیں پر اپنی ماں اور چھوٹی بہن بھی مل جاتے ہیں، جو دعا کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک سنبھل کے دعا سے کہتے ہیں کہ دعا تم اپنی زندگی میں خوش ہو، ہم اسی بات پر خوش ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم اب ہم سے رابطہ نہ رکھو، کیونکہ زمانے والے جس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری آنے والی زندگی پر اس کا کوئی اثر ہو۔ لیکن دعا اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ کیا زمانے والوں کے ڈر سے آپ مجھ سے ملنا بھی چھوڑ دیں گے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اتنی لمبی زندگی اپنی ماں اور بہنوں کے بنا گزار دوں؟ اور دعا فضا سے بھی کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا تو پھر تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ اب فضا دعا کو کیا بتائے کہ اس کا شوہر اور اس کی ساس کس قدر شکی انسان ہیں اور کال کرنے پر گھر پہ کس قدر ہنگامہ ہوا تھا۔ بہرحال ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسلم پیچھے سے ان لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اور وہ تو جب دعا کو دیکھتا ہے تو اس کے تو اوسان ہی خطا ہو جاتے ہیں۔ اب دعا کی چھوٹی بہن بھی اپنے باپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اسلم وہاں رکتا نہیں، غصے میں گھر کی طرف چل پڑتا ہے، جس کے بعد دعا کی ماں کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب گھر پہنچ کر اسلم ہمارا کیا حشر کرنے والا ہے۔ وہ دعا سے جلدی جلدی مل کے گھر کی طرف دوڑ لگاتی ہیں، ساتھ ہی دعا کی چھوٹی بہن اور فضا بھی ہوتے ہیں۔ گھر پہنچنے پر اسلم تو ہنگامہ برپا کر دیتا ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس دعا سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، تو پھر
تم نے میری حکم عدولی کیوں کی؟ میں فہمیدہ تمہیں اپنی نافرمانی کرنے پر طلاق دیتا ہوں۔ ابھی وہ یہ لفظ بولنے ہی لگا ہوتا ہے کہ فہمیدہ اور بچیاں آگے بڑھ کے اپنے باپ کو روکتی ہیں کہ اس طرح کے الفاظ منہ سے نہ نکالیں، اگر آپ اماں کو چھوڑ دیں گے تو اماں کہاں جائیں گی؟ بہرحال اسی ہنگامے میں دروازے پہ نوک ہوتی ہے تو اسلم ہی آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے اور سامنے دعا کو دیکھ کر اس کا تو غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولے، دعا اسلم کے پیچھے اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح ابا نے ایک دفعہ پھر میری بہنوں اور ماں کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہوگا۔ وہ گھر کے اندر انٹر ہو کر سختی سے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ اب تک تو ہم نے آپ کا بہت ظلم برداشت کر لیا، لیکن آج کے بعد اگر آپ نے میری ماں کو، میری بہنوں کو کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسلم ابھی غصے میں دعا کی طرف بڑھنے ہی لگا ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ آئے باڈی گارڈز فوراً آگے بڑھ کے اسلم کی طرف اپنی ریوالورز تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلم کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ میری وہ بیٹی دعا نہیں جو مجھ سے ڈر جاتی تھی، سہم جاتی تھی۔ تو اسلم کو ہی ہار مان کے کمرے کے اندر جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دعا اپنی ماں اور بہنوں کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے کل مجھے ملنے آنا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ بابا آپ لوگوں کو کیسے روکتے ہیں۔ ہوٹل کا نام بتا کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نیکسٹ ڈے جب دعا کی ماں اور بہنیں اس سے ملنے جاتی ہیں تو سب بہت ہی پیار سے ملتے ہیں، بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور اتنے دنوں کی جدائی پر خوب آنسو بہاتے ہیں۔ دعا کی ماں اسے گلے لگا کے چومتی ہے، کہتی ہے کہ میری بچی تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی تھی؟ تو دعا بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بس آپ کی نافرمان بیٹی ہوں، آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی، تو یہ سب تو میرے ساتھ ہونا ہی تھا۔ پھر وہ ساری روادات سناتی ہے کہ کس طرح سے اس نے کسی خبیث انسان سے دوستی کی تھی جس نے اسے جسم فروشی کے اڈے پر فروخت کر دیا تھا، اور پھر کس طرح سے وہ تھانے پہنچی اور اسی طرح سے بھٹکتے بھٹکاتے آخر کار نوشیروان کی بیوی بن گئی۔ بہرحال ساری کہانی تو بہت دکھی ہے، لیکن فہمیدہ کو اس بات کی خوشی ہے کہ اب میری بیٹی عزت کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو دعا کی ماں کہتی ہے کہ نوشیروان تو بہت ہی اچھا انسان ہے، اس نے تمہیں عزت دی، اپنے نکاح میں لیا، میرا کلیجہ جو اتنے دن سے جل رہا تھا اس کو ٹھنڈک پہنچ گئی یہ سب سن کے۔ تو ناظرین کہانی میں اصل ٹوئسٹ تب آئے گا جب فضا کی شادی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کس سے ہوئی ہے، اور وہی انسان نکلے گا جس نے دعا کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب اس کی بہن فضا کی زندگی بھی برباد ہی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن نکاح کر کے جو پابندیاں لگائی ہیں اور جو زبان سے انگارے برساتا رہتا ہے، تو فضا کی زندگی بھی تقریباً جہنم بن چکی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب دعا کو پتہ چلے گا کہ میری اور میری بہن دونوں کی زندگی برباد کرنے والا وہی ایک ہی خبیث انسان ہے، تو اس کو کس طرح سے مزہ چکھاتی ہے، اور دوسری طرف فرحات جو نوشیروان کی محبت میں سوسائیڈل اٹیمپٹ کر کے ہاسپٹل تک پہنچ گئی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہوش میں آتے ہی نوشیروان سے پھر وہی ضد کرے گی کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا نوشیروان فرحہ کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ جائے گا یا پھر دعا کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔